اپنے کرم سے سب کو خوش نصیب زندگی والی اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے ان کے لیے دعا بھی ہے اور ان کی اپنی خواہش بھی ہے کہ مولا اپنے کرم سے ان کو بچوں کو نیک کر دے، سعادت مند کر دے۔ لیکن آج کل بچوں کو نیکی اور اچھائی کے راستے پر چلانا جتنی بڑی آزمائش بن چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر صاحب اولاد بخوبی جانتا ہے۔ اب کریں کیا؟ نصیحتیں تو بہت کرتے ہیں۔ اب جیسے مجھ سے کہا پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ اگر سرکس میں آپ کا کنواں ہو تو اس سے گزرنے کے لیے چاہے آپ کے سامنے وہ گزر کے کوئی دکھا بھی رہا ہو لیکن آپ اپنے بچے کے حوالے سے رسک نہیں دیں گے۔ یہ تمام بات اپنی جگہ پہ، لیکن میں عرض کروں گا کہ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں بہت ہمیں شوق ہوتا ہے نصیحتیں کرنے کا، بچے کو لے کے بیٹھے ہیں سچ کے بارے میں نصیحت کریں، بیٹے سچ بولنا، سچ بولنے والوں کے لوگ عزت کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور اس کا معاشرے میں بڑا اچھا مقام ہوتا ہے۔ اگر جھوٹ بولو گے، ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، جھوٹ کا کوئی کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، آدمی اپنی عزت اور وقار اور اعتبار کو بیٹھتا ہے، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ یہ نصیحتوں کا آپ نے پرندہ کھول دیا ہے، تمہار باندھ دیا ہے۔ اتنے میں somebody knocked at the door، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کہا جاؤ بیٹے ذرا دیکھو، میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اب بچے گھر چکر بن جاتے ہیں، چوٹو کا مربع بن جاتے ہیں۔ ابھی جو نصیحتوں کا دفتر تھا اس پہ عمل کرنا ہے، یہ جو پریکٹیکلی ٹریننگ ہو رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ خلیل جبران فلسفی گزرا ہے لبنان کا، تھا تو وہ عیسائی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم و حکمت کی بات جہاں سے ملے لے لو، وہ اس لیے کہ مومن کی متاع گزشتہ ہے۔ تو خلیل جبران کا ایک کوٹ ہے، کوٹیشن ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، وہ میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ کہتا ہے some souls are like sponges، وہ بچوں کے بارے میں اس نے کہا ہے۔ کہتا ہے some souls are like sponges you cannot squeeze out of them except what they have sucked from you۔ کہتا ہے بچے جو ہے نا یہ اسپنج کی طرح ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہیں اسپنج، آج کل ہم میری ایج گروپ کے لوگ ہوں ان کو یاد ہوگا جب ہم بچے تھے تو ہمیں سلیٹ کے ساتھ وہ اسپنج کا ایک ٹکڑا لگا ہوتا تھا سلیٹ کو صاف کرنے کے لیے۔ اب نہ وہ تختیاں ہیں، نہ ان کو دھونے کا سلسلہ ہے، نہ وہ سلیٹ ہے، نہ ان کو صاف کرنے کا کوئی مرحلہ ہے۔ بہرحال اسپنج جو ہے آج کے دور میں ہم فوم کا گدے ہوتے ہیں، فوم کے بستر ہوتے ہیں، فوم یہ اسپنج ہے۔ تو خلیل جبران کہتا ہے کہ جو بچے ہیں اسپنج کی طرح ہوتے ہیں، فوم کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ فوم کا ایک ٹکڑا لیجیے، اسے پانی میں ڈبو کے نکالیے، پھر اس کو نچوڑیں، کیا نکلے گا؟ پانی۔ اگر آپ اسی فوم کو دودھ کے اندر ڈبو کے نکالیں پھر نچوڑیں، کیا نکلے گا؟ دودھ۔ اور اسی فوم کو آپ کیچڑ میں ڈالیں اور نکالیں اور نچوڑیں تو کیا نکلے گا؟ کیچڑ۔ تو خلیل جبران کہتا ہے کہ بچے جو ہیں یہ فوم کی طرح ہوتے ہیں، جو کچھ تم سے جذب کرتے ہیں وہی کچھ تمہیں لوٹا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے تو خالی خودی نصیحتوں سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں خود نیک اور اچھا بن کے ان کو دکھانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو صرف خوش فہمی ہے، خوش خیالی ہے، نہیں کہ ہم باتیں بنا کے اور جناب اس طرح بچوں کو کہہ سن کے اچھا بنا دیں گے، نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، جو عمل کے ذریعے جو پیغام ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زبانی کلامی پیغام کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے بچوں کو نیک تو بنانا چاہتے ہیں لیکن خود برائی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ نمازی بنے اور خود مسجد کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے۔ بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں وہ قانون کے پاسدار ہوں لیکن خود ٹریفک لائٹس بھی توڑنا اپنے لیے باعث فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو یارو بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک، اچھے اور سعادت مند ہوں تو ہمیں خود اپنی شکل میں ان کے سامنے مثال رکھنی پڑے گی، کیونکہ بچوں کے سامنے ان کے استاد اور ان کے والدین یہ آئیڈیل ہوتے ہیں۔ استاد اور والدین یہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک اور اچھے بنے ہمیں ان راہ پر چل کر دکھانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔